کم کروا دے سیٹی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا روشنی پھیلی زمانے میں. کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا روشنی پھیلی زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ درود، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. اور عاشق اعلیٰ حضرت غلامان صحابہ حضرت علامہ جمیل الرحمن کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. یہ سیٹی بھیا تھوڑی نہیں کرتے، اس کی کیا کر رہی ہے؟ سیٹی سنبھال کر رکھو، اس کا بیس کم کرو. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. خود شکن آیا یہ کہہ کر، خود شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل خود گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور سنو، تمہیں نبی کے میلاد کی روشنی سمجھ میں نہیں آتی، نبی کے جلوس کی چمک سمجھ میں نہیں آتی. آؤ، نبی کی ولادت ہو رہی ہے، نبی آمنہ کے آنگن میں تشریف لا رہے ہیں، اور نبی کی ماں حضرت آمنہ سے آپ کے محلے کی عورتیں پوچھتی تھی آمنہ کیا تیرے گھر میں کوئی تیل کا کنواں کھد گیا ہے جو پوری پوری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے، تیرا آنگن چمکتا رہتا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر میں نہ تو کوئی تیل کا کنواں کھلا ہے، نہ کوئی تیل کا انبار لگا ہے، بلکہ ہے میرے محلے کی عورتوں سنو سنو، جب سے میرے مقدس پیٹ میں نبی کا آخری نبی آیا ہے تب سے نور چمک رہا ہے. یہ نور کی چمک ہے. اور اسی چمک کے بارے میں علامہ جمیل الرحمن فرماتے ہیں روشنی میں آگ لانے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. اور جو پڑھے گا مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. دیو کے بندے بہاوڑے جلتے ہیں جل کر مرے. یہ تفسیر کا مطلب ہے دیو کے بندے بہاوڑے چلتے ہیں گھٹ گھٹ مرے. اہل سنت کا طریقہ الصلاۃ والسلام، اہل سنت کا طریقہ الصلاۃ والسلام. اور سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. میں موسمی ہوں جمیلے قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. دوستان محترم، آج آپ نے عقیدتوں محبتوں کو مظاہرہ کیا ہے، اپنی زندگی کا قیمتی دن، قیمتی ٹائم، قیمتی لمحات، قیمتی وقت اپنے نبی کی آمد پہ آپ نے قربان کی ہے. پریشان نہ ہو، آج اگر آپ نے اپنی زندگی کا ایک دن نبی کے لیے نام کر دیا تو قیامت میں ایک دن کا نبی کا نام کر دینا آپ کے لیے کافی ہوگا. لوگ جھنڈیوں پہ اعتراض کریں گے، جلوس پہ اعتراض کریں گے، گھروں میں جھنڈے لگانے پہ اعتراض کریں گے. ان کا جواب میں اس شعر کے ذریعے آپ تک پہنچاتا. نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیل
مانگی، نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو کیوں برا لگتا ہے تمہیں شاہ زمن کا جھنڈا؟ کیوں برا لگتا ہے تمہیں شاہ زمن کا جھنڈا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کا مفہوم غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق میں نے مومنین پر احسان کیا، کب؟ جب اپنا آخری رسول ان میں پیدا ہوا۔ اللہ نے نماز پڑھائی، نماز ہمیں دیا ہوتا، بولیے میرے ساتھ میرے لائن میں آنے والے بولیے، اللہ نے نماز کا حکم دیا، احسان نہیں فرمایا، زکات کا حکم دیا، احسان نہیں فرمایا، حج کا حکم دیا، احسان نہیں فرمایا، اور میرے قریب میں آگے بولیے رب نے ہمیں ماں جیسی نعمت دی، احسان نہیں فرمایا، پاک جیسی دولت دی، احسان نہیں فرمایا، اولاد سے مالا مال کیا، رب نے احسان نہیں فرمایا، زمین و جائیداد دی، رب نے احسان نہیں فرمایا، بینک بیلنس پراپرٹی دی، رب نے احسان نہیں فرمایا۔ کمال یہ ہے کہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں نا، یہ رب نے زمین ہمیں دی ہے، احسان نہیں فرمایا۔ جس آسمان کے تلے رہتے ہیں، یہ آسمان رب نے دیا، احسان نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنے نبی کو ہم نے بھیجا تب رب کہتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان۔ اب احسان کس طرح کا ہوتا ہے؟ احسان جانتے ہیں نا، احسان جسے کہتے ہیں آپ کا دوست بیمار ہو جائے، اسے پیسے کی ضرورت ہو اور آپ پیسہ دے کر اس کا علاج کرا دیں، بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی غریب ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اس کی بھوک مٹا دیں، بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کی قسم، میرا نبی جب اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا، میرا پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف لایا تو نہ صرف یہ کہ میرے آقا کی آمد کی تشریف آوری سے اپنوں کو خوشی ملی ہے، بلکہ غیروں کو بھی خوشیوں کا موقع ملا ہے، غیروں کو بھی خوشیوں کے مواقع حسنا فراہم کیے گئے ہیں۔ آپ نہیں جانتے مکے کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، گوگل آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، انسٹاگرام پہ آپ رہتے ہو، سوشل میڈیا پہ آپ رہتے ہو، موبائل کے سب سے بڑے چلانے والے آپ ہیں۔ آپ دنیا میں رہ کے اس موبائل سے پوچھو، اے موبائل تو بتا دے، اے مولانا گوگل صاحب آپ بتاؤ مکے کی تاریخ کیا تھی، مکے کا اتہاس کیا تھا، مکے کی ہسٹری کیا تھی، تو آپ کو یہ گوگل بتائے گا، آپ کو دنیا بتائے گی کہ جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی گردن کو دبا دیا جاتا تھا، سبھی دوست کر دیا جاتا تھا، زندہ کار دیا جاتا تھا۔ کبھی انسان نے سوچا ہوگا آخر وجہ کیا ہے؟ نبی آئے تو قتل کی جانے والی بیٹیوں کو رب نے زندگی عطا فرمائی۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، بات جملے میرے جملے کا، ایک باپ جلاد بن کر اپنی بیٹی کو زمین کے حوالے کر رہا ہے، ہاوڑا ہاتھ میں ہے، خوبصورت بیٹی، چمکتی دمکتی بیٹی، مہکتی بیٹی، وہ بیٹی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں پیدا ہونے والی، جس شوہر کی بیوی، جس شوہر کے بیوی کے ذریعے جس باپ کو اللہ پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ رحمت ایسا بن کے آیا کہ جس گھر میں بیٹی آنے لگی رحمتیں آنے لگی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہونے لگی برکتیں آنے لگی۔ پر بس نہیں چلا، بس اتنے پر چلتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں نبی کی آمد سے پہلے وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے جاتا ہے، زمین کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہا ہے، گہرا گڈھا کھولتا ہے اور گڈھے کو کھودنے کے بعد زمین کے حوالے اس بیٹی کو کر دیا۔ اللہ کی ذات کی قسم، بڑا ظالم، بڑا جلاد اور ظالم باپ رہا ہوگا، اس کی بیٹی کی مٹی دبائی جا رہی ہے، اس کو گڈھے کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، ابھی اس کا گھر کمر تک تھک چکا ہے، یہ مٹی اوپر سے پھاوڑے کے ذریعے ڈال رہا ہے، اس کا گھر کمر تک ہو گیا ہے، کمر کے بعد سینے تک آتا ہے، بیٹی للکار کے سسکیاں دے کے آسمان کی طرف رب کی رحمتوں کو للکار کے کہتی ہے مولا تیرا تو وعدہ تھا نا، ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو سینے لگائے گا، ارے وہ نبی کب آئے گا؟ آج اس مکے کی سرزمین پر بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا اس مہربان رسول کو بھیج دے۔ سینکڑوں بیٹیوں نے، ہزاروں بیٹیوں نے، لاکھوں بیٹیوں نے
मिट्टी के अंदर दबते दबते सिसकियां भरती आवाज में ये दुआएं की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी के अंदर दफ्न होने वाली उन तमाम भोली भाली बच्चियों की दुआओं को कबूल किया और 12 रबीउल अव्वल पीर शरीफ के दिन सुबह शादी के वक्त में वो नबी दुनिया में तशरीफ लाया और तशरीफ लाते लाते उसने बता दिया अब तक जिन बेटियों को ज़मीन के हवाले किया जा रहा था अब वो रसूल आया है जो कमर से उठा के सीधे लगा दे। अब मुद्दे पे आगे बात करिए। नबी आए, नबी आए, बरकतें आई, नबी आए, रहमतें आई, नबी आए, बोलो नबी आए तो अच्छा बताइए नबी नहीं आते आप आते, मैं आता, आपके बाप आते, दादा आते, नाना आते, अरे नवाजो तुम्हें नाना भी मिला उस नबी के वसीले, अरे पोतो तुम्हें दादा भी मिला उस नबी के वसीले। कहाँ है तुम्हारी अकल, कहाँ है तुम्हारा इल्म, कहाँ है तुम्हारा तकवा और तहारत। नवाजे का जुलूस निकालो और नाने का जुलूस ना निकालो, सेना का जुलूस निकालो और सेना के बाबा का जुलूस ना निकालो। बाप का जुलूस ना निकले जबकि सच्चाई ये है कि मुझे मेरे बाप ने पैदा किया, मुझ पर एहसान किया, मेरे बाप को दादा ने पैदा किया, मेरे बाप को दादा ने एहसान किया। आपको आपके बाप ने पैदा किया है कि नहीं किया है? एहसान बाप ने किया है। आपके बाप को दादा ने पैदा किया है, एहसान दादा ने बाप पर किया है। लेकिन तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में कोई ऐसा बेटा ना हो जो बाप पर एहसान कर रहा हो, कोई ऐसा पोता ना हो जो दादा पे एहसान कर रहा हो। तो तारीख बताती है हाँ एक बेटा आया था जो 12वीं शरीफ को आया जिसने अपने बाप पर भी एहसान किया है, अपने बाप पर भी एहसान किया है, अपने चचा पर भी एहसान किया है, अपनी माँ पर भी एहसान किया है और क़यामत की सुबह तक अपनी उम्मत पर उसका एहसान। इसलिए किसी शायर ने कहा था इस्लाम था इस्लाम है, बोलो बोलो यार, इस्लाम था है, इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा। अब मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने पीर की बात करूं और पीर मेरी बातों से राजी ना हो तो मैं अपने पीर के बेटे का सहारा लूं, है ना? मेरा पीर मुझसे राजी हो जाए, ये मेरे पीरो मुर्शिद मैं आपके बेटे से मोहब्बत करता हूँ और हो सकता है अपने पीर और मुर्शिद के बेटे की मोहब्बत की वजह से उसकी औलाद का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। आप देखते हैं ना मांगने वाला दरवाजे पे आता है, क्या कहता है? ला दे, अल्लाह तेरा वाला करे, नहीं, मांगने वाला तेरे बेटों का वसीला देता है। मांगने वाले आते हैं ना, अल्लाह तेरे बच्चों को खुश रखे, वो डायरेक्ट नहीं बोलता कि अल्लाह तुझे खुश रखे, इसलिए वो जानता है कि इंसान अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है और कोई किसी की औलाद को अगर मोहब्बत से दुआएं देता है तो उसका दिल चौड़ा हो जाता है, खर्च कर देता है। समझ रहे हैं आप? जुलूस निकाला आपने जुलूस निकाला, जुलूस निकला कब, झंडे लगे कब, जश्न मनाया कब गया? तो सुनिए हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना फरमाती है मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाया तो जन्नत से 3 झंडे आए। कितने? 3 वाले बोले कितने? 3 फ्लैग्स कम ऑन द एयर फ्रॉम जन्नत। जन्नत से 3 झंडे जमीन पर आए। पहले झंडे को काबे मुकद्दसा की छत पे गाड़ा गया। कौन सा काबा? ये वही काबा है फतेह मक्का के बाद नबी जब जमाने में तशरीफ लाए और जब मक्के की फतह हो गई तो हजरत बिलाल से कहा बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। अरे बोलो यार, काबे
کر دیا اور بلال سے کہا بلال اذان کہہ دو، بلال اذان پڑھ دو۔ حضرت بلال حیران ہے، یا رسول اللہ بدر میں تھا اذان کا حکم دیا، رخ کعبے کی طرف کیا، خندق میں تھا اذان کا حکم دیا، رخ کعبے کی طرف تھا، سفر میں تھا اذان کا حکم دیا، رخ کعبے کی طرف کیا۔ یا رسول اللہ آج تو آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، اب بتاؤ بلال اذان تو دینے کو تیار ہے لیکن چہرہ کدھر کرے، رخ کدھر کرے، سمت کدھر کرے؟ تو نبی نے کہا ہے بلال دیکھتے کیا ہو، تمہیں کعبے پہ کھڑا کر دیا ہے، کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو، رخ کعبے کی طرف سنیوں کا امام، سنیوں کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان پکار اٹھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے حضرت بلال کعبے کی چھت پہ ہے، اذان دے دی گئی، یہ وہی کعبہ ہے اور اسی کعبے کی چھت ہے جس کعبے کی چھت پہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کے موقع پر پہلا جھنڈا گاڑا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پہ گاڑا ہے، تیسرا جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ گاڑا ہے۔ کتنے جھنڈے تھے؟ کہاں گئے؟ تیزی سے کہاں گئے؟ کعبے کی چھت پہ، بیت المقدس پہ، آمنہ کے گھر میں تینوں جھنڈے گاڑ دی گئے۔ اب آؤ بیٹا ماں نے دودھ پلایا تو تمہیں دلیل دیتے چلے جائیں، جھنڈے پہ اعتراض کرتے ہو؟ ارے جھنڈا تو اس زمانے میں گڑا تھا جب نہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا نہ تیرا پوتا پیدا ہوا تھا، جھنڈا تو اس وقت گڑ گیا تھا۔ اب ہم سے پوچھتے صاحب جلوس کب نکالا گیا؟ جلوس کیسے نکالا گیا؟ جلوس کا کوئی پروف انوائٹ کیجئے، جلوس کے پروف کو شو کیجئے۔ تو سن، جلوس بشر نکالے تو کمال نہیں ہے، جلوس انسان نکالے تو کمال نہیں ہے، جلوس سیف اللہ قادری نکالے تو کمال نہیں ہے، جلوس حیات فرقہ سنی مسلمان نکالے نبی کی آمد پہ تو کمال نہیں ہے میاں۔ جب جلوس نکالا گیا تو آسمان کے آخری حصے پر رہنے والے کا نام جبرائیل ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جبرائیل۔ رب نے کہا جبرائیل بیٹھے کہ وہ جاؤ 70,000 فرشتے لکھا لو، 70,000 فرشتوں کی ایک جشن کی تیاری کرو، 70,000 فرشتوں کا جلوس تیار کرو اور سنو بڑا ادب کے ساتھ جانا۔ جبرائیل آگے، ڈائریکٹر کون ہے جلوس کے؟ پرمیشن کس کے نام ہوئی؟ جبرائیل کے نام۔ جبرائیل نے ساتوں آسمانوں کا کلیجہ چھیلتے ہوئے زمین پر ام ہانی کے دروازے پہ آئے۔ یہ نبی کی چچیری بہن ہے حضرت ام ہانی، نبی نیند میں ہے۔ حضرت جبرائیل حیران ہے، یا رسول اللہ میں نیند سے بیدار کروں تو کیسے کروں، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ الفاظ بھی نہیں ملتے، جملے بھی نہیں ملتے، میں شبدوں کا استعمال کیسے کروں، میں ورڈ کی یوزنگ کیسے کروں؟ حضرت جبرائیل نے رب سے پوچھا، یا میرے مولا میں کیا کروں، تیرا تو رسول بیدار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل پریشان کیا ہوتا ہے، اگر میرے نبی کو بیدار کرنا چاہتا ہے تو نبی کے قلموں کو چوم لے۔ سبحان اللہ، نبی کے قلموں کو جبرائیل نے چوما اور کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو 70,000 تم جلوس نکالو، تم انسان ہو، کمال نہیں ہے میاں، فرشتوں کی جماعت جلوس آخری بات، اور پوائنٹ کی بات، ابھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہمارا وطن عزیز ہندوستان ہے، ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، ہم اسے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ہندوستان دھڑکتا ہے، ہمارے لوگوں میں ہندوستان دھڑکتا ہے، اس لیے نہیں دھڑکتا کہ ہندوستان کے 28 اسٹیٹ ہیں، اس لیے دھڑکتا ہے کہ ہندوستان کے دل میں غریب نواز سو رہے ہیں۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے، ارے اس لیے دھڑکتا ہے اس لیے کہ سنیوں کی راجدھانی بریلی ہے۔ محبت کرتے ہیں ہم ہندوستان سے، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک اعلان سنا ہوگا، ہر گھر ترنگا، سنا نا آپ نے؟ ہر گھر ایک مہم چلی تھی، اس کی ضرورت کیا پڑی معلوم ہے؟ اس کی ضرورت تھی ہر گھر ترنگے کی، ہر گھر ترنگا لگایا۔ اب جو کتابوں میں لکھتے تھے نا نبی کے آمد پر گھروں میں جھنڈے لگانا ناجائز، کتاب میں مولانا تھانوی
مولانا خلیل احمد نمبی بے شمار وہابیوں کے گندے مولوی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کے نام کا جلوس ناجائز، نبی کے نام کے جھنڈے گھروں میں لگانا یہ بدعت و حرام ہے۔ اب جب حکومت نے ان سے کہا میاں تمہیں جھنڈا لگانا پڑے گا، تو جو مفتی فتویٰ دے رہے تھے نا ان کے دارالفتہ کے چھتوں پر بھی ہندوستانی جھنڈا تھا، ان کے گھر پر بھی ہندوستانی جھنڈا تھا، ان کی چھت پہ بھی ہندوستانی جھنڈا تھا۔ ایک سنی کا بچہ ہندوستان کے شہر بریلی شریف کا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو حضرت پور کہا جاتا ہے، اگر اس کے دل میں غوث اعظم ہے، اگر اس کے دل میں حسین پاک ہے، اگر اس کے دل میں صدیق اکبر ہے، اگر عمر فاروق اعظم ہے، ہر ایک کا سنی مسلمان کا بچہ اگر اس کے دل میں عمر ہے، عثمان ہے، مولا علی ہے، امیر معاویہ ہے، تو اس نے گریبان وہابی کا پکڑا اور پکڑنے کے بعد پوچھا سالے تیرا مولانا تو لگتا تھا جھنڈا ناجائز ہے، آج جھنڈا لگایا کیوں؟ تو وہابی کہتا ہے میاں حکومت کا دباؤ ہے، حکومت جلا رہی ہے، ہم نے کہا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، تم نے تو ناجائز لکھا تھا تو وجہ کیا ہے؟ تو وہابی مولوی کہتا ہے اس لیے جھنڈا لگا رہی ہے تاکہ ہندوستان کی سرکار یہ سمجھ لے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں۔ اس بے وقوف جاہل بے غیرت وہابی مولوی سے کہتا ہے ارے بے وقوف یہ تو کام ہمارے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کر دیا، حکومت آج کہتی ہے ہر گھر ترنگا اور میرا امام تو بہت پہلے کر کے چلا گیا تھا اور کہہ گیا تھا جس طرح نبی سے محبت ضروری ہے ویسے اپنے ملک سے محبت ضروری ہے۔ کام یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حکومت نے تمہیں ڈرایا، حکومت نے دباؤ ڈالا، حکومت نے تمہیں دھمکی میں لیا اور تم نے ترنگا لگا دیا، تم نے جھنڈا لگا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم ملک کے وفادار ہیں۔ ہم نے کہا بے وقوف حکومت نے تو آج اعلان کیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی چھتوں کا ریسرچ کر کے دیکھ، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، جب یہ نبی کا جلوس آتا ہے تو ایک کونے پہ نبی کے نام کا جھنڈا ہوتا ہے اور ایک کونے پہ ملک کی محبت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں جھنڈے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا نوکر تمہیں بتائے گا، اس لیے جب کوئی ہمارے گھر کی چھت پہ ترنگا دیکھے گا تو سمجھ لے گا یہ ملک کا وفادار ہے، اور نبی کی آمد کا جھنڈا دیکھے گا تو سمجھ لے گا یہ نبی کا وفادار ہے۔ اور سنی نہ ملک سے غداری کرتا ہے نہ اپنے نبی سے غداری، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کے خون میں غداری ہے، کچھ لوگ ہیں جو غداری کرتے ہیں۔ یار جو نبی کا نہیں ہوا وہ ملک کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صدیق کا نہیں ہوا وہ ملک کا نہیں ہو سکتا، جو عمر کا نہیں ہوا وہ ملک کا نہیں ہو سکتا، جو عثمان کا نہیں، جو مولا علی کا نہیں، جو امیر معاویہ کا نہیں، جو کسی صحابی کا نہیں، وہ ملک کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو ملک کی وفاداری میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نبی کے جلوس کی بھی وفاداری میں پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے۔ لہذا میرا اور آپ کا سب کا ملی فریضہ یہ ہے کہ اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ دلیل کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں کھائی نہیں جلوس جشن میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یہ سب نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ بولیے نہیں کرنا، لکھتے اپنی کتابوں میں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ کرو تو سب نہ جائیں۔ ہم نے کہا میاں نبی کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، بولو یار نبی کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، نبی کے زمانے میں آپ کے باپ بھی نہیں تھے، تو تم کون بنے؟ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم صدیق اکبر والوں کا عقیدہ ہے، عمر فاروق اعظم والوں کا عقیدہ ہے، عثمان غنی والوں کا عقیدہ ہے، حیدر کرار والوں کا عقیدہ ہے، امیر معاویہ والوں کا عقیدہ ہے، ابو سفیان والوں کا عقیدہ ہے، امیر حمزہ والوں کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی کبھی زندہ تھا اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، اور کیسا زندہ رہے گا؟ تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، میرے چشم عالم سے شکریہ حدیث سنیے اور جلوس کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں شیطان 3 بار بہت ہوا، کیا بار؟
رویا؟ میرے نبی فرماتے ہیں سنو، جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو خود ہوئی. شیطان کب رویا؟ نبی نے فرمایا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی. بہت رویا. کب؟ ہمارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی اور رب نے دوبارہ جنت میں واپس بلا دیا، تب شیطان بہت رویا. صحابہ نے پوچھا فرمایا جب سورہ فاتحہ مجھ پہ نازل ہوئی تب بہت رویا. سورہ فاتحہ جب مجھ پہ نازل ہوئی تب بہت رویا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور کب رویا؟ فرمایا جب میری پیدائش ہوئی، میرا میلاد ہوا تب بہت رویا. فاتحہ کے نام سے رونے کا کام کس کا؟ ایک جملے کو ریکارڈ کر لیجیے اور لگائیے اپنے اپنے اسٹیٹس پر. بتاؤ کہ نبی کے نام پر رونے والے کا کام، میلاد کے نام پہ چڑھنے والے کا نام، فاتحہ کے نام پہ پیٹ میں مروڑے پڑنے والے کا نام. سمجھ میں آ گیا؟ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر آ جا. بتاؤ کسی سنی عالم نے کہا ہو کہ عباس کے نام کا جلوس نکالنا ناجائز؟ سنی جانتا ہے نا عباس کی ذات کو. حسین کے نام کا جلوس نکالو ہمیں خوشی ہوگی، حسین کے نام کا جلوس نکالو ہمیں خوشی ہوگی، حسن کے نام کا جلوس نکالو ہمیں خوشی ہوگی، حضرت زینب کے نام کا جلوس نکالو ہمیں خوشی ہوگی. لیکن میرے بھائی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بولو یار ہم بچوں کا جلوس نکال رہے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی مل رہی ہے، اور بچوں کے نانا کا جلوس نکالیں گے تو کتنی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کا جلوس نکلتا تھا، میلاد منایا جاتا تھا، قیامت کے نعرے لگائے جاتے تھے. بس آخری جملہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے حشر تک تعلیم دیتے تم زمین پر رہ کے پوچھتے ہو کہ نبی کا میلاد کا ثبوت کہاں پر ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے رہے زمین پر چلنے والے تیری حیثیت تیری اوقات کیا تھی تمہیں کہ جلوس کے بارے میں پوچھے. تو سن، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ساتھ ادھر لگائیے تیری داستان. بالکل